سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم سب سے پہلے آپ کو زکوٰۃ کے حوالے سے نصاب بیان کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ 6 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ 6 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے۔ یہ نمبر بتا دیجئے۔ زکوٰۃ کا نصاب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ سوالات آ رہے ہوں، تو ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی سوالات کے جوابات دینے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر موجود ہوتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے۔ روزانہ 8 سے 9 آپ اپنے شرعی مسائل اسپیشلی جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، کہ جیسے 38,850 روپے جو نصاب بیان ہوا، یہ اس کے کیا مراد ہے اور ہماری زکوٰۃ کس طرح بنے گی، کیسے ہوگا، یہ ساری تفصیلات کے لیے آپ فون کیجئے 0300-0220112 0300-0220112 صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلے ہم چلتے ہیں کل کی جو پینڈنگز ہمارے ساتھ جو میٹر ہیں اس کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی ہم سے کیا بات کرتے ہیں اور جو رہ گئے تھے ان کے کیا جذبات، سوالات و تاثرات ہیں۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کریم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 1 مہینہ پہلے میں غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس دوران میں دعوت اسلامی کے بارے میں میرے تاثرات صحیح نہیں تھے، لیکن جب میں نے حاجی عمران اطاری کا بیان سنا شب برات کو، جب سے لے کے آج تک میں دعوت اسلامی سے مجھے پیار ہو گیا ہے، اور بالخصوص مولانا الیاس اختر قادری باپا سے مجھے پیار ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور جو آپ کے بھلے جذبات ہیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور لوگ جس طرح کا حسن زن وابستہ کیے ہوئے ہیں مجھ گناہگار سے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حسن زن سے بہتر بنائے اور ہم سب کو امیر علیہ سنت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ بس دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ جی اول کوڈ سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے مدینہ راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ رات کو کرکٹ کھیلنی چاہیے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل I must try to reform myself and people of the entire world. Inshallah, Azza-wa-Jal. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی منہ شاید پوچھ رہے ہیں کہ رات کو کرکٹ کھیلنی چاہیے، یہ پوچھا نا؟ کیونکہ رات کو دین کو بیٹا کیا میٹر ہے، کرکٹ کھیلنی نہیں چاہیے، کرکٹ سے دور رہیے اور
اپنے آپ کو با مقصد زندگی کی طرف لانے کی کوشش کیجئے، اور ہر اس کھیل تماشے وغیرہ سے دور رہیے جس میں نہ دنیا کا بھلا ہے نہ آخرت کا بھلا، اور جو ہماری قبر و آخرت کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتے، اور ہمیں ہماری اصل جو زندگی کا جو مقصد ہے اس سے ہٹاتے بھی ہیں۔ ایسے کئی کھیل تماشے ہیں جس میں نہ نمازوں کا خیال رہتا ہے، نہ جمعہ کا خیال رکھتا ہے، نہ اس میں رمضان کے روزوں کا کوئی خیال رہتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب حال ہے، اور کھیل تماشوں پر تو ویسے ہی آج کل بڑا شور ہے، آئے دن کو ایس ایم ایس آ ہی رہے ہوتے ہیں، ایس ایم ایس آ ہی رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیے وہ دیکھیے، یہ بھیجیے تو آپ کو ہم یہ دکھا دیں گے، یہ بھی موبائل پر آپ کو پتہ ہے اب اربوں موبائل یوزر ہے، میں کو بات کروں گا تو ایسا تو ہے نہیں کہ یار اس کو کیسے پتہ چلا، میرے پاس بھی موبائل فون ہے، تو ایک سے ایک کمپنیاں جو ہے نا وہ اپنے وہ میسیج بھیجتی رہتی ہیں، اور بس اس پر ایک میں کروں گا سلسلہ میسیجز کے اوپر، ایس ایم ایس کے اوپر، کہ بعض ایس ایم ایس وہ آتے ہیں جس میں مبتلا ہونے والا غالب میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید جوئے میں یہ پڑ جائے، مگر میں انشاءاللہ تعالی اس کی پوری ایک شرعی تفصیلات لے کر پھر اللہ کی رحمت سے آپ سے یہ سلسلہ کروں گا۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالی ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ ٹھیک ہے مدنی منع، ماشاءاللہ، بس جو مدنی مقصد آپ نے اعلان کیا ہے نا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میں نے پوچھنا تھا کہ ایک انکل ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو جاب لگا دوں گا 3-4 مہینے پہلے، تو انہوں نے مطلب مجھ سے 2.5 لاکھ بھی لیے ہیں جاب لگوانے کے، تو وہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ انکل واقعی سچ میں جاب لگوا کے دیں گے یا ایسے فراڈ وغیرہ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہم ٹینشن میں ہیں گھر والے سب، اس لیے میں نے پوچھنا تھا کہ اگر آپ بتا دیں ہمیں کہ کیا چل رہا ہے ویسے اندر سے۔ وہ کبھی کہتے ہیں آج کروا دوں گا، کبھی کل۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، ماہ رمضان کے صدقے طفیل آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اور بے روزگاری کی اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بھی نجات عطا فرمائے، اور اب جن کو آپ نے پیسے دیے ہیں ان کا معافی ضمیر کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی فراڈ کا معاملہ ہے یا وہ مجبور ہیں یا ان کو آگے سے رسپانس نہیں ملتا۔ ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ میں خود اتنی وہ اس معاملے میں اہلیت یا مہارت نہیں رکھتا۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں آپ ہمارے روحانی علاج والوں سے رابطہ کریں، یہ ہماری ویب سائٹ پر آپ روحانی علاج والوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو کال بھی کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج والوں کا نمبر بھی چلا دیجئے، اور ہماری ویب سائٹ ہے dawatIslami.net، روحانی علاج والوں کا ذرا نمبر بھی چلا دیجئے۔ روحانی علاج یہ جیسے یہ ہاتھوں استخارہ وغیرہ کے لیے آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائی، 34858711۔ تمام ناظرین نوٹ کر لیں۔ آپ کو کوئی اس طرح کی پریشانی ہو تو دیکھیں دو طرح کی پریشانیاں، ایک آپ کی جیسے کہ شرعی مسائل ہیں جس کے لیے میں نے آپ کو شروع میں نمبر دے دیا، اور ایک اس طرح کی کچھ روحانی اور باطنی حوالے سے یا ایسے اطراف کے حوالے سے کوئی ایسی پریشانیاں رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، آدمی روحانی علاج چاہتا ہے، اس کے لیے بھی دیکھیے آپ کے لیے الحمدللہ یہ خدمت موجود ہے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت، آپ غور کیجئے، خود یہ مدنی چینل پر ابھی تو دیکھیں جو مجھے سن رہے ہیں وہ مدنی چینل پہ بیٹھے، کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے پرابلم حل ہو رہے ہیں، ہمیں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، ہمارے روحانی مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ فری آف کاسٹ۔ آپ کو کال کے چارجز بھی، مطلب کوئی ایسے نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے کوئی ایسا کالنگ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس سے دعوت اسلامی کو کال کی کوئی آمدنی ہوتی ہے، نہیں، جو بھی ہے یہ پریکٹیکل چیز آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، بس آپ ماحول سے وابستہ رہیے، پریکٹیکلی طور پر ماحول میں آئیے، اور اپنے ذات سے کوشش کیجئے کہ ہم اس تحریک کو، اس دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں اور ہم اس کے پیغام کو عام کریں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے ہمارے ساتھ، یقیناً اربوں روپے کے اخراجات ہیں دعوت اسلامی کے، اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے پلیز۔ آپ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے عطیات آپ بالکل دعوت اسلامی کو دیں۔ دین متین کے اس خدمت کے کام میں ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے تاکہ مزید یہ کام آگے بڑھے، مگر ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی کو جو مدنی عطیات دیے جاتے ہیں وہ ہر طرح کی کلی اختیارات کے ساتھ دیے جاتے ہیں، کہ یہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک و جائز کام میں آپ کی دی ہوئی رقم کو خرچ
کر سکتی ہے. ہماری اسکولنگ سسٹم بھی فری آف کاسٹ ہے. آگے جا کے ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں الحمدللہ. پھر ہمارے یہ مدنی مراکز ہیں, مساجد کی تعمیرات ہیں, جامعہ ہیں, مدرسے ہیں, دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے آپ دیکھتے رہتے ہیں. جی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. روزانہ ہم آپ کے سامنے پبلک ویوز لاتے ہیں, لوگوں کے تاثرات لاتے ہیں کہ رمضان مبارک میں لوگ کیا کہتے ہیں. مختلف ٹاپکس ہم آپ کے سامنے لائیں. چٹ پٹا چیز کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے. سال میں ایک دفعہ آتا ہے, پورا رمضان روزہ رکھتا ہے. امی کی خوشی سے مزہ آتا ہے تو کھانا پینا تو ہو سکتا ہے. پورا دن میرے مسلمان بھائی روزہ رکھتے ہیں. روزے کی وجہ سے جب چیزیں آ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر تو رجحان تو خود بخود بڑھ ہی جاتا ہے. انسان کا دل کرتا ہے کھانے کا. اتنی ساری حلیم, کچوری, پکوڑے سب کھاتے ہیں نا بھائی. نقصان تو ہوتا ہے مگر شوق ہے. اتنی ساری آئٹمیں دیکھ کے انسان کا دل للچا جاتا ہے. رمضان میں حساب کتاب نہیں ہوتا اس لیے لوگ کھاتے زیادہ ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ تھوڑا انجوائے ہو, کھائے پیے کوئی چٹ پٹا سا. سارے دن کام میں لگے رہتے ہیں, روزے میں ہوتے ہیں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے نا, تو آدمی روزہ بھی رکھتا ہے, پھر اس کے بعد کھانے پینے کی دن میں حسرت ہوتی ہے. مزہ آتا ہے صرف انجوائمنٹ کے لیے اور کچھ بھی. رمضان میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو ایک تناسب سے اس کو دیکھا جائے. الحمدللہ ہم تو نارمل کھاتے ہیں. موضوع آپ سمجھ گئے کہ اب جو ایک سوچ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک ہے, کھائیں گے پئیں گے نہیں, یہ ہے وہ ہے. کچوری سامنے آ جاتی ہے, یہ سامنے آ جاتا ہے, وہ سامنے آ جاتا ہے, بچ نہیں سکتے, رک نہیں سکتے. آج آپ کے سامنے کچھ اسی طرح کا موضوع لے کر آیا ہوں. ڈیفینیٹلی کہ وہ جو اصل جو پریشر ہوتا ہے نا, وہ پریشر آپ مغرب کی نماز سے پہلے ریلیز کر چکے. آپ جو فوڈ پریشر ہوتا ہے دسترخوان کے اوپر, وہ کچن سے آواز آ رہی ہوتی ہے سر سر کی, تو تلی جا رہی ہیں چیزیں اور وہ رکھی جا رہی ہیں, اور وہ بس آپ ہیں. اور خیر اس وقت بھی خوش نصیب لوگ مناجات افطار میں مصروف ہوتے ہوں گے, تو مناجات افطار کا وقت ہو تو اس میں پھر آپ برائے کرم خاص طور پر دسترخوان میں بیٹھ کر کھانے پینے کے اوپر کوئی برتن رکھ دیا کریں اور اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کریں. کھانے پینے کے لیے اور بھی بہت سارے وقت ہیں, لیکن دعا اور خاص طور پہ یہ افطار کے وقت کی مناجات افطار اور دعا کا وقت یہ بار بار نصیب نہیں ہوتا. البتہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو ویوز ہیں, لوگوں کے تاثرات ہیں, یقیناً یہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں. ہم کھانے پینے میں مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں. کھانا پینا گویا کہ ہم نے زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں, ورنہ جینے کے لیے کھایا جاتا ہے. یہ دونوں تصور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہماری شریعت, ہمارا دین, ہمارا اسلام کھانے پینے کے حوالے سے, بھوک کے پیاس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, ذرا آئیے میں اس طرف آپ کی کچھ توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی سنت ہے, اور سنت کی عظمت کو اس حدیث پاک سے سمجھیے بھوک کے حوالے سے, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جی ہاں, میں تھوڑا سا آپ کو بھوک کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی راتیں مسلسل فاقہ فرماتے. آپ کے اہل خانہ کو نان شبینہ یعنی دن رات کی روٹی میسر نہ آتی, اور اکثر جو کی روٹی کھاتے تھے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کی عوض اپنی زرے رہن یعنی گروی رکھی, اور میں جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی متغیر شدہ چربی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا, اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو نہ کبھی صبح کو ساع بھر یعنی تقریباً 3.25 کلو کھانا میسر آیا, اور نہ شام کو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل 9 گھروں پر مشتمل تھی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ اس شاہ خوش خصال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حال ہے
جس کے ہاتھوں میں دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ میرے مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، ورنہ خدا کی قسم جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ میرے آقا کے صدقے ہی میں ملتا ہے، اور کائنات کی ہر شے کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم نے جو ایک کھانے پینے کے حوالے سے جو اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے کہ کھائیں گے پئیں گے نہیں، کھائیں گے پئیں گے نہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے، روزہ رکھتے ہیں، بھوک رہتی ہے، پیاس رہتی ہے، تو یہ بھی کھا لو وہ بھی کھا لو، تو ایسا جیسے کہ لگتا ہے کہ جیسے ماہ رمضان، جیسے پچھلے دنوں بھی آپ نے وہ تاثرات سنے ہوں گے، جیسے ماہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ آیا ہے۔ ایک نارملی طور پر آدمی کھاتا پیتا ہے اور ایک کھانے پینے کے حوالے سے ایک سادگی ہوتی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا اسلام اور ہمارے بزرگوں کے جو زندگی کا انداز ہے، اس نے ہمارے سامنے ایک یہ پہلو رکھا ہے جس سے بھوک اور سادہ کھانا کھانا اور ایک نارمل انداز سے رہنا، یہ بھی ایک کھانے پینے کے حوالے سے یہ بھی ایک تصور ہے۔ لیکن آج شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کیفیت ہم محسوس نہیں کرتے، یا ہمیں شاید پتہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمانے لگی میں جب کبھی پیٹ بھر کر کھا لیتی ہوں تو میرا جی رونے کو چاہتا ہے، پھر میں رونے لگتی ہوں۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ فرمایا مجھے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حالت یاد آتی ہے جس پر ہم نے مفارقت یعنی جدائی فرمائی کہ کبھی بھی دن بھر میں 2 مرتبہ روٹی یا گوشت سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہ آئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک کا جو بیان ہے، اہل بیت اطہار کی جو بھوک کا جو بیان ہے، یقیناً یہ ایک اپنے اندر ذوق و شوق اور اپنے اندر ایک کیفیت لیے ہوئے۔ البتہ اگر ہم بزرگوں کی سیرت دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت دیکھتے ہیں، بلکہ اب پیچھے چلے جائیں جو آج ہمارے اسے تاثرات دیتے ہیں کہ کیا رمضان اور روزہ کہ اس طرح کھانے پینے کی وہ اس کیفیات کا نام تھا، ہماری فوڈ اسٹریٹیں آباد ہو جاتی ہیں۔ مطلب خاص رمضان میں فوڈ اسٹریٹیں سجتی ہیں اور رات کو تراویح وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد باقاعدہ لوگ ایک کھانے پینے کے اہتمام کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ آئیے مزید سنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں۔ رمضان میں پورا دن لوگ کام نہیں کرتے، آدھا دن کام کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کے پاس آرام کا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ شام کو ان کے پاس وہ وقت مل جاتا ہے جس میں وہ آزادانہ باہر گھوم پھر سکتے ہیں اور کھا پی سکتے ہیں۔ کھانے پینے کا ذوق و شوق نہیں بڑھتا، کھانے پینے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، کھانا پینا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ میں ماشاءاللہ 4 ٹائم کھاتا ہوں۔ رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور لوگ اس میں خوب عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے علاوہ یہ ہے کہ اتنی رونقیں ہوتی ہیں تو لوگ فیملی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا ہی مہینہ ہوتا ہے یہ کہ اس میں فیملی کے ساتھ بندہ عید کی خوشیوں کی تیاری ایڈوانس میں کرتا ہے۔ سحری ہوتی ہے، افطاری ہوتی ہے، پھر ڈنر ہوتا ہے اور پھر ابھی اس طرح انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے۔ افطاری میں فروٹ چاٹ، پکوڑے، دہی بڑے وغیرہ، بس اس کے بعد موڈ بنے گا وہ کھائیں گے، ورنہ سحری بھی کرنی ہے نا۔ ابھی ہلکا پھلکا کھائیں گے، پھر باقی سحری میں بھی کھانا ہے نا۔ سحری میں پراٹھے کا سالن اور ایک چائے کا کپ بس۔ افطاری میں ہم نے پکوڑے وغیرہ کھائے، کولڈ ڈرنک وغیرہ پی۔ بالکل سحری تو ہم کرتے ہیں۔ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سحری نہیں کرتے، نیت کر کے ہم سو جاتے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ افطار میں بس سموسے کھائے، پکوڑے کھائے، اس کے بعد سے بس ابھی کھانے ہیں۔ افطار کے بعد افطار کیا، اس کے بعد ابھی کہیں باہر آ گئے یا گھر میں کوئی کھانا مل گیا، دال چاول مل گئے، پھر اس کے بعد سحری کریں گے انشاءاللہ صبح میں۔ اگر ہم نہیں آئیں گے تو ان کا کاروبار بھی کیسے چلے گا؟ یہ تاثرات جذبات آپ کے سامنے ہیں۔ بالکل ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمارا جو ایک بیسک مقصد ہے رمضان المبارک، عبادت، ریاضت، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ویوز ہیں، یہ عوامی طور پر یہ لیے گئے ہیں اور یقیناً یہ 1 2 نہیں ہے، 2 5 10 15 نہیں ہے، یہ ہزاروں لوگ ہیں جو راتوں کو نکلتے ہیں
اور خوب مطلب کہ یہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ تمام اسلامی بھائیوں کے آگے کچھ ایسے مدنی پھول بیان کروں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تصور و کانسیپٹ کیا ہے، دین کس چیز کو پسند کر رہا ہے، کون سی چیز زیادہ مطلب کہ ہمیں قبر و آخرت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں مجھے رات کے کھانے میں سے ایک لقمہ کم کر دینا ساری رات کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے. مزید فرماتے ہیں بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ صرف اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے. کم کھائیے اور مطلب اپنے اندر بھوک رکھنے کی کوشش کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھاتے کھاتے میں کوئی ایسی چیز بھی کھا لے جس کی شرعاً ممانعت ہو. کھاتے لوگ یہ جو کٹاکٹ وغیرہ جو کھانے کے لیے جاتے ہیں، یہ جو تباہی مچاتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جس کے کھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، ناجائز ہوتا ہے، مگر قوم نہیں مانتی، کھاتی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جو ہاتھ میں آیا وہ بے سوچے سمجھے جو پیٹ میں انڈیلتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے صرف ایک خراب لقمہ بعض اوقات دل کی کیفیت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ پھر عمر بھر دل راہے راست پر نہیں آتا. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہی خراب لقمہ سال بھر تک تہجد کی نعمت سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے. نیز بعض اوقات ایک بار بدنگاہی کرنے والا عرصے تک تلاوت قرآن کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پاتے یا اس میں لذت نہیں پاتے، یہ غور کریں. خاص طور پر کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. میرا دل بھی کرتا ہے بعض اوقات، میں سوچتا بھی ہوں کہ میں قرآن پڑھوں لیکن قرآن نہیں پڑھ پاتا. بعض اوقات ہمیں عبادت کا ذہن بنتا ہے لیکن عبادت نہیں کر پاتے. ریاضت کا ذہن بنتا مگر ریاضت نہیں کر پاتے. لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. ہمیں کھانے پینے پہ غور کرنا چاہیے کہ کھانے پینے میں جس طرح ہم مطلب لوٹ مار مچاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ایک مطلب اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، میانہ روی سے ہٹ جاتے ہیں. جو بھی کرے اعتدال کے ساتھ کریں. اگر کوئی ایسی چیز کھا رہے نارمل لے لیں، مگر یہ بالکل ایک شوق کے ساتھ اور ایک پوری پلاننگ کے ساتھ کہ رمضان کی راتیں کھانے پینے میں اور کھیل تماشوں میں اور اسی طرح دوستوں میں بیٹھ کر تاش کھیل کر، لوڈو کھیل کر اور مطلب ویڈیو گیم کھیل کر اور اس طرح کے فضول قسم کے اور بعض اوقات گناہوں بھرے قسم کے معاملات میں مبتلا ہو کر رمضان کی راتیں گزارنے کا آپ کو کس نے مشورہ دیا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں؟ کس نے کہہ دیا ہے کہ رمضان کیا یہ اس طرح غفلت میں گزارنے کا مہینہ ہے؟ نہیں، رمضان میں تو ہمارے بزرگوں کی راتیں عبادت میں. بلکہ میں تو آپ کو یہ جو سلسلہ مدنی مذاکرے سے پہلے کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان مبارک میں تو کتنے قرآن ہمارے بزرگان دین ختم کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم یہ بھوکے پیاسے رہتے. کون بھوکا پیاسا رہتا ہے؟ ایسے بھوکے پیاسے نہیں رہتے، کھاتے پیتے اور اتنا کھاتے پیتے کہ کیا کریں. دیکھیں آگے سنتے کیا کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سموسے پکوڑے، اس کے بعد ابھی یہ آئے ہیں، دوستوں نے بولا تھا کہ آج آپ کو یہ دعوت دیں گے تو ہم آ گئے. اب دیکھیں میں ان کو نہیں جانتا لیکن ان کے ہاتھوں میں غالباً یہ شاید دھات کا کوئی بریسلیٹ ہے نا. اگر یہ مطلب مجھے دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، میں نہیں جانتا، یا اس طرح کے اگر کوئی پہنتے ہیں تو یہ بریسلیٹ جو اس طرح جو آپ پہن رہے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اس کو اتارنا بھی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے. کوئی اگر کہے گا پھر بھی کھا لیں گے، مسئلہ نہیں. پورا دن جو ہے نا وہ بھوکا رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، جسم کو توانے کی ضرورت ہوتی ہے. وہی پکوڑے، سموسے، جلیبی، کھجور وغیرہ، شربت. 2 بار کھا چکا ہوں. افطاری میں پکوڑے، سموسے، کباب، شربت، کھجور، سب چیزیں کھائی. افطاری کیا 9 بجے پھر کھایا. ابھی بھی کچھ کھانے کی پلاننگ ہے؟ ہاں ابھی 12 بجے سالن چاول کھائیں گے. کیا سحری میں بھی کھانے کا ذہن ہے؟ حضرت سیدنا ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد کو فوت ہونے کے 2 سال کے بعد خواب میں طیر یعنی ڈامر کے لباس میں دیکھ کر پوچھا یہ کیا؟ آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں.
والد نے جواب دیا پیارے بیٹے میرا نفس مجھے جہنم میں لے گیا، تم نفس کے دھوکے سے بچ کر رہنا۔ تو جو نفس کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں نا، اور نفس کے ہاتھوں بعض اوقات جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسی ایسی چیزیں کھا لیتے جس کے کھانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، حرام لقمے کھا جاتے ہیں، حرام غذائیں کھا جاتے ہیں، ناجائز غذائیں کھا جاتے ہیں۔ منقول ہے انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کھانے پینے کے حوالے سے جو میرا موضوع چل رہا ہے اس پہ احتیاط بھی کرنی ہے، بھوکا رہنے کی کوشش کیجئے، نفس کے ہاتھوں یوں مطلب کہ پاگلوں کی طرح ہوٹلوں کے چکر لگا دیں کہ یہ کیا کریں گے وہ کیا کریں گے، ایسا نہیں۔ ابھی زندگی میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا تفریح نظر آتی ہو، لیکن اگر واقعی میرے ساتھ اس چینل پر وہ لوگ ہیں جو رمضان مبارک میں عبادت کا ذوق پانا چاہتے ہیں، واقعی رمضان کی برکتوں سے کچھ حصہ پانا چاہتے ہیں اور ایک عبادت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، میرا ناقص مشورہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں جو اس وقت ہم کچھ کر رہے ہیں اس پر احتیاط کیجئے اور وہ انداز اختیار کیجئے جو بزرگوں کا طریقہ تھا۔ ہماری شریعت ہمیں بھوک برداشت کرنے کی ترغیب دیتی ہے، بلکہ بھوک کے تو فوائد ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو بھوک کے 10 فائدے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، دل کی صفائی، یہ بھوک کا پہلا فائدہ۔ نمبر 2، رقت قلبی، آپ کو رونا آئے گا۔ آپ بھوکے رہیے، خاموش رہیے، آپ کو رونا آئے گا۔ نمبر 3، مساکین کی بھوک کا احساس، جب آپ بھوکے رہیں گے تو لوگوں کی بھوک کا احساس ہوگا، اور روزہ ویسے ہی ہمیں غریبوں کی اور جو بھوکے رہتے ہیں ان کا احساس دلاتا ہے۔ نمبر 4، آخرت کی بھوک و پیاس کی یاد ہے بھوک میں۔ نمبر 5، گناہوں کی رغبت میں کمی آتی ہے، جب ہم کم کھانا کھائیں گے اور بھوکے رہنے کی عادت پیدا کریں گے، بھوک برداشت کریں گے، ظاہر ہے کہ ایک وہ سستی سی پیدا ہوگی، اور وہ جو ہم یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کا زور کم ہو جاتا ہے، نفس کی جو نفس جو ہمیں جو دھکیلتی ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، تو یوں تو بھوک سے گناہوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ پھر بھوک کے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ نیند میں کمی آتی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ٹٹ کے کھاتے ہیں پھر ٹھا کر کے سو جاتے ہیں، اچھا بعض تو بڑی بے دردی کے ساتھ کھاتے ہیں، بڑی بے دردی کے ساتھ کھاتے ہیں، اور ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ ابھی نہیں کھائیں گے تو دوسرے کھا جائیں گے اور یہ بھوکے رہ جائیں گے۔ ایک تو نوالے اتنے بڑے بڑے لیتے ہیں، اللہ کی پناہ، اتنے بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں، دیکھ کر ہی سردی چڑھتی ہے کہ یہ کیسے چبائے گا، چباتے تو منہ میں ڈالتے ہیں، ایک ادھر مارا ایک ادھر دانت مارا، بیچ میں دانت مارا، 2-4 ٹکڑے کیے، اس کا ٹھا کر کے دھکا مارا، اندر اتر گیا۔ بوتل رکھی ہوئی ہے مجھے اندر میں تو یہ گیا اندر کے اندر، اب میدا جانے نوالا جانے، اپنا کام پورا ہو گیا، لے بھائی دوسرا نوالا اندر ڈالا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ میدا کیا کرے گا اس اتنے بڑے بڑے نوالوں کو جو بغیر چبائے آپ نے اندر ڈال دیا۔ پھر جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے۔ عبادت میں آسانی، بھوک کا 8واں فائدہ یہ عبادت میں آسانی۔ آپ نارمل ایک کام کریں، جتنے بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں 2 دن 3 دن تجربہ کرتے ہیں، آپ ہلکات کر دیں کھانے پینے کے معاملے میں، اور جو چیزیں جو زیادہ صحت کو نقصان بھی دے سکتی ہیں وغیرہ 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 وغیرہ، ٹھیک ہے۔ رات کی ایکٹیویٹیز آپ روک دیجئے اور عبادت کی طرف آ جائیے۔ آپ 3-4 دن تجربہ کر کے دیکھیں، جو کرتا ہے وہ اپنے زور پہ نیت کر لے کہ یار چلو یار اس کی بات مانتے ہیں، چلو 2-3 دن 3 دن 4 دن اس کی بات مانتے ہیں، میں ضرورت کی بات کروں گا اور بھوک سے کم کھانا کھاؤں گا، اور یہ جو رات کو یہ جو میں نے جو بھی یہ لگایا ہوا ہے نا کھانے پینے کا کہ یہ سب ہوٹلیں چلتی رہے، اس کی ذمہ داری یہ ہم ہی نے قبول کی ہوئی ہے، تو ان سب کو مطلب کہ آپ نوٹ کر لیں اور ذہن بنا لیجئے کہ میں 3-4 دن تک اس کی بات ماننے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اس کے بعد مجھے کال کیجئے گا،
انشاءاللہ تعالی اگر زندگی با خیر رہی، اللہ صحت و تندرستی نصیب فرمائے، میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں مغرب کی نماز کے بعد. میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا. آپ مجھے کال کیجئے گا کہ عمران تمہاری بات مان کر ہم نے کوشش کی، ہمیں یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ. انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ذوق، شوق، عبادت کی طرف رغبت، شاید نمازوں کا بھی ذوق و شوق پیدا ہوگا، کچھ ٹھہراؤ پیدا ہوگا، آپ باوضو رہنے میں کامیاب ہو سکیں گے. آپ کو بہت کچھ فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ نیند تھوڑی بہتر ہو جائے، بہت فوائد حاصل ہوں گے. کوشش کیجئے، ٹھنڈا پانی ایوائڈ کر دیجئے، نارمل سا پانی پیجئے. آپ کر کے دیکھیے پھر مجھے بتائیے. ہو سکتا ہے کہ کئی بیماریاں دور ہو جائیں، آپ کی جسمانی کی پریشانیاں دور ہو جائیں. آپ مشورہ دے رہا ہوں، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر ہو یا دوسروں کو نفع پہنچائیں. ہم نے اپنی ذات میں اس کے فائدے نوٹ کیے ہیں، ہزاروں اسلام بہن اس کے فائدے نوٹ کیے ہیں. نواں فائدہ بھوک کا، تھوڑی روزی میں کفایت. اب یہ جو ہوٹلنگ ہے، آپ بتائیے یہ ہوٹلنگ کیا سستی ہے؟ یہ کھانا کیا سستا ہے؟ تو اگر سادہ کھانے کی اور مناسب کھانے کی اور بھوک برداشت کرنے کی اگر عادت ہوئی آپ کی، کم روزی میں الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی کفایت نصیب ہوتی ہے. ہم اپنا کچن دیکھ لیں، ہمارے کچن میں آج وہ اتنی ساری چیزیں ہیں جو کل ہمارے گھروں میں نہیں ہوا کرتی تھی. اس کے بغیر ہمارا کچن چلتا تھا، اس کے بغیر ہمارا دسترخوان چلتا تھا. لیکن ہماری نفس نے، ہماری خواہشات نے ہمیں طرح طرح کی چیزوں میں مبتلا کر دیا. اس پر بھی غور کر لیجئے گا. نواں فائدہ تندرستی. اس میں تندرستی بہترین ہے، تندرستی کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے. 10واں فائدہ بچا ہوا خیرات کرنے کا جذبہ، کہ جو بچ جائے گا آپ غریبوں کو دے دیں گے، خیرات کر دیں گے، کیونکہ آپ نے کھانا ہی کم ہے. تو یوں یہ مدنی پھول میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، الجوع راس المالنا، یعنی بھوک ہمارا بہترین سرمایہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو وسعت، سلامتی، عبادت، حلاوت یعنی مٹھاس اور علم نافع حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک اور اس پر صبر کرنے کے سبب حاصل ہوتا ہے. اب آپ غور کیجئے، جو کچھ میں اس تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جا رہا ہوں، اس میں اور جو کچھ آپ ٹی وی پر میرے سنتے ہیں، ان دونوں میں کتنا تضاد ہے. اب جہاں میں نے آپ کو بھوک کے فوائد بیان کیے، اب شکم سیری کی 6 آفتیں بھی میں آپ کو بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے چلے مزید سنتے ہیں. عام دنوں میں اتنا کھاتے ہیں آپ؟ نہیں، عام دنوں نہیں. شہری میں نہیں کھایا جاتا ہے، شہری میں پراٹھا اور سلائس بس. نہیں کم ہے، ایک پراٹھا کیا ہوتا ہے یار. نہیں زبردستی نہیں کھا رہے ہیں، گنجائش ہوتی ہے الحمدللہ یار. میرا تو یہی جو ہے نا، میں ابھی افطاری میں کھایا، 11 بجے ابھی کھائیں گے. افطاری میں سموسے رول وغیرہ کھائیں. پشتین سے 11 بجے کیا کھائیں گے؟ یہی پلاؤ کھائیں گے، پلاؤ پکائے گھر میں. جی تھوڑا ہی کھائیں گے بس، باقی تو پیٹ بھرا ہوا، گنجائش نہیں ہے اتنی. ایک پلیٹ کھائیں گے. شہری میں وہی پراٹھا اور بس دودھ سے وہیں بس. ہم نے جتنے لوگوں سے بھی تاثرات لیے وہ افطاری تو کر رہے ٹھیک ٹھاک قسم کی، پھر اس کے بعد کوئی 9 بجے کھانا کھا رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی فاسٹ فوڈ پہ کھا رہا ہے، کوئی تکے بوٹی کھا رہا ہے. پھر اس کے بعد بھی 12-1 بجے لوگ اپنے گھروں میں جو رکھا ہوا ہوتا ہے، جو گھر والوں نے ڈش پکائی ہوئی ہوتی ہے، بریانی ہے، پلاؤ ہے، قورمہ ہے، وہ بھی کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی سحری میں بھی کھاتے ہیں. اب یہ ہمارے اسلام بھائی نے بھی اپنے تاثرات دیے، کیونکہ یہ گھومے تھے، انہوں نے سب کے تاثرات لیے. اور اب یہ صرف جیسے کہ یوں سمجھے کہ 8 بجے سے لے کر، مطلب کیا 7:30 بجے سے لے کر 7:30 8 بجے سے لے کر رات کو 12 بجے تک یہ آپ نے مار دھار کی ہوئی ہے. کیا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب بھوک واقعی بعض اوقات سحری میں بھی بھوک نہیں لگتی. مطلب جیسے اب کھایا ہی، مطلب کہ اب جیسے ہم یہاں سے اٹھ کے 9 ساڑھے 9 بجے، جیسے اگر 9 بجے کھانا کھایا، 8:45 9 بجے کے آس پاس اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو تراویح وغیرہ پڑھ لی، پھر آدمی تھوڑا چائے وغیرہ پی لیتا ہے، اس کے بعد اتنی بھوک کیسے لگتی ہے؟ اچھا آپ پراٹھا کھاتے ہیں، پراٹھا بہت ہیوی غذا ہے. اچھا پراٹھا کھا لیا، 1-2 پراٹھے کھا لیا، آپ نارمل بھوک ہوتی ہے. ہاں وہ تھوڑی سیویاں کھا لی ہیں، کھا لی. ارے بھائی یہ سیویاں، یہ کیا وہ پھینی اور خجلا وغیرہ جس کو آپ بولتے، یہ پہاڑ سے زیادہ وزنی آئٹم ہے. تو نارمل لے، مطلب یہ جس طرح کے تاثرات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کھانا وانا بچتا نہیں ہوتا ہوگا. اور باپ رے باپ، جو حال کرتے ہوگا یہ کھانے کا. کھانا بھی ہے
تو ہلکا ہلکا ہاتھ رکھیں, نارمل لیں, اور نارمل لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی چند ایک حلال و طیب چیزیں آپ کھا بھی لیں گے نا, آپ کو اتنا وہ نہیں ہوگا. چلے کال لیتے ہیں. بیاہ سے بول رہا ہوں. تو ہم آپ کا پروگرام بہت حاجی عمران طاری صاحب کا بہت دیکھ رہے ہیں, تو ہم بہت سوچتے رہتے ہیں. تو یہ جو وہ کھانے پینے کے وہ پروگرام چل رہے تھے, تو پاکستان میں تو ویسے بھی آج کل ہر طرف بہت مہنگائی ہے, تو اور جو لوگ یہ فالتو بیٹھ کے آج کل رات کو بازی کرنے کی بجائے فیس بک پہ اور یا آگے پیچھے لگے رہتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ اکثر لوگ جو ہے نا حدیث لکھ کے تو اوپر چڑھا دیتے ہیں, تو اوپر میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حدیثیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ حدیث ایک تو پہلے تو یہ کہ اپنی حوصلہ افزائی کی, اس کا بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدنی چینل سے اور دعوت اسلامی سے وابستہ رکھے. حدیث جب تک کہ کنفرم نہ ہونا اس کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آتا ہے, یوں آتے ہیں, تو اس کو صحیح عالم سے کنفرم کریں, اس کے بعد پھر اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ بہت چل پڑا یہ بیچتے رہتے ہیں, بیچتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں. تو اس کو صحیح طور پر اگر آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے اور ایک عالم دین سے آپ نے کنفرم کیا ہوا ہے, تو مدینہ. اور کال چلتے ہیں. محمد کاشم غوث, ضلع راجن پور سے بات. کامیابی کا راستہ ہم دیکھ رہے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے ہمیں الحمدللہ. ہمیں حاجی عمران طاری بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور امیر اہل سنت بھی بہت اچھے لگتے ہیں. ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنا اور کامیابی کا راستہ انشاءاللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. چلے ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی آکور سیالکوٹ پنجاب سے بات کر رہا ہوں میں. میرا حساب سے یہ سوال ہے کہ میں نسوار جیسی لعنت میں مبتلا ہوں, اور حساب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ایسا ورد بتائیں جس سے یہ میری جان چھوٹ جائے اس لعنت سے, کہ میں نماز و سنت کا پابند ہو جاؤں. دیکھیں اس میں آپ کو پہلے تو رب کے حضور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے آپ کو نجات دے. اس بہت خراب چیز ہے, برائی ہے یہ بھی ایک. اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات عطا فرمائے, ہمیں بھی محفوظ, ہم سب کو محفوظ فرمائے. دوسرا یہ کہ آپ کوشش کر کے ایک بار چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیے, اور ایسی جگہ اور ایسے دوستوں کی بھی صحبت چھوڑ دی جہاں سے یہ آپ کو پرووائڈ ہوتی ہے. پھر یہ کہ اپنے اوپر کچھ پڑھنا لازم کر لیں. مثال کے طور پر اب جیسے کہ عادت نکالنی ہے, تو جیسے میں آپ کو کہوں کہ آپ روز کے 1200 درود شریف لے لیجئے اپنے اوپر, کہ میں بس روز 1200 درود شریف پڑھوں گا. اور رمضان مبارک میں آسان ہو جاتا ہے چھوڑنا, کیونکہ بہت بڑا وقت ہے جس میں آدمی ان تمام چیزوں سے بچتا ہی ہے, دور رہتا ہے. اب اس کے بعد جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا, جیسے مجھے دیکھیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ٹیسٹ اور کیا اس کا اندازہ کیسے, لیکن ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جیسے کہ کوئی اس طرح کے سونف دانے وغیرہ ملتے ہیں, وہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے. اور تھوڑی اگر آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ منہ میں کچھ ضرورت ہے ڈالنا ہے, تو سونف دانے سادے سے پھانک لیجئے, تھوڑا منہ میں رکھ لیجئے. ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا آپ کو آسرا اور ٹیکا مل جائے. یا بعض وہ مشروب, یا بعض ایسی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو کھانے پینے سے ان تمام کی طلب ہوتی ہوگی, تو ان سے بچنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کیجئے. آپ نے کال کی, کال کرنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز سے بچیں. ماشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کو اور جو ان چیزوں میں مبتلا اللہ انہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ ربانی فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے میں 6 آفتیں ہیں. جیسے میں نے بھوک کے 10 فوائد آپ کو بیان کیے, اب پیٹ بھر کر کھانے کی 6 آفتیں سنیے. مناجات خداوندی سے محرومی, اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں. نمبر 2 علم و حکمت کی حفاظت میں مشکلات. نمبر 3 مخلوق پر شفقت سے دوری, کیونکہ شکم سیر سمجھتا ہے, پیٹ بھرا ہوا سمجھتا ہے, سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے, یوں مسکینوں اور بھوکوں کی ہمدردی کم ہو جاتی ہے. نمبر 7 عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے. یقین مانیے اتنی پریکٹیکل باتیں یہ, بالخصوص یہ اتنی پریکٹیکل ہے, آپ غور کر لیجئے. اب بھوکے رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہے. کم کھائیے. 3 حصے بھوک کے, 3 حصے, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تندرستی انشاءاللہ تعالی.
نمبر 5 خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے، جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے نا خواہشات کا ہجوم ہوتا ہے۔ نمبر 6 نمازی مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے والے بیت الخلاء کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اب اس پہ میں کیا بات کروں، پریکٹیکل باتیں ساری۔ اب تھوڑے سے دیکھیں، آپ کو بہت پیارے پیارے واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے خشک روٹی نمک سے کھا لیتے اور فرماتے جو دنیا میں اتنی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ابن نجیح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا جب دنیا کا کوئی اہم کام آ جائے تو اسے پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھاؤ، کیونکہ کھانا عقل کو کھا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دل کی سختی کے 2 اسباب ہیں، پیٹ بھر کر کھانا اور زیادہ بولنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھوک کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ خود چھوڑے نوالے چھوڑے، اللہ کی رضا کے لیے نوالے ترک کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے درجے عطا فرمائے گا، پیارے حبیب کے صدقے میں بلندی عطا فرمائے گا، اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ واقعی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ فوڈ کلچر ہے، یہ باتیں آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہو یا عجیب ہو، لیکن یہ باتیں عجیب نہیں ہیں، نہیں آپ کے لیے ضرور ہے، کیونکہ ہم اس سبجیکٹ سے دور ہیں۔ بھوک اور کم کھانا اور کھانا روک لینا، ہاتھ روک لینا، نوالے چھوڑ دینا، یا اس طرح جو ہم جو کھانے پینے کا جو ماحول کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو بڑی بڑی اسٹریٹیں بنی ہوئی ہیں، فوڈ اسٹریٹ اس طرح کی، اور یہ جو اس وقت کلچر ہے کھانے پینے کا، ہر نیا مطلب کہ نئی ڈشیں ہوتی ہیں، اور ایک کھانے پینے کی یوں سمجھے کہ تحریک چلی ہوئی ہے، لذیذ کھانوں کا ایک پورا ایک پیکج چلے ہوئے ہیں۔ ایسے میں دعوت اسلامی پیٹ کا قفل مدینہ لائیے، بھوک کے فضائل لائیے، کم کھانے کے فضائل لائیے، تاکہ ہم عبادت کی طرف آئیں۔ آج ہماری مساجد خالی ہوتی ہیں، آج ہماری حالت بری ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے اس سنت و برے پیغام پر لبیک کہہ کے تو دیکھیں، کوشش تو کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد حسین اتاری ہے، میرا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل آپ جھوٹ کے موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں ایک دکاندار ہوں، عموماً دکان پر لوگ چینج یعنی کھان حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کھان ہماری ضرورت کے لیے ہوتا ہے، تو ہم اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کھان نہیں ہے، تو کیا یہ جھوٹ گنا جائے گا؟ اور اگر یہ جھوٹ ہے تو کوئی ایسا جملہ ارشاد فرما دیں کہ جو ہم کھولیں تو وہ گاہک ہے، وہ کھان لینے والا، وہ ہماری بات بھی سمجھ جائے اور کھان لینے کا اصرار نہ کرے کہ ہم یعنی کہ اگر وہ ہم چینج نہیں دیتے تو کیا وہ جھوٹ گنا جائے گا؟ دیکھیے، اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے اور آپ منع خلاف واقعی بات کرنا، یہ جھوٹ ہے، سچ کا الٹ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ منع کر رہے ہیں کہ جی وہ چیز نہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ جھوٹ ہی ہے، یہ تو آپ کو بالکل اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ کہیں کہ میں اس کو، آپ کہہ دیجئے کہ وہ میں دے نہیں سکتا۔ بعض اوقات لوگوں کے پاس چھٹا ہوتا ہے، کھلے پیسے ہوتے ہیں، اور اس کو کوئی کہتا ہے کہ یار یہ 1000 کے کھلے دے دینا، وہ کھلے دے دے گا تو بیچارہ خود لٹک جائے گا، اور نہیں میرے پاس کھلا نہیں ہے، نہیں یہ نہ جھوٹ نہ بولیں۔ آپ کہہ دیں میں کھلا نہیں، وہ آپ سے لڑے گا تھوڑی، گریبان تھوڑی پکڑ لے گا۔ آپ اس کو سمجھا دیں کہ الحمدللہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے، لیکن دے نہیں سکتے آپ کو، دینے کے لیے جو بھی ہے ہم دے نہیں سکتے، یا اس کا کوئی ہمارا اور دوسرا استعمال ہے، یا یہ ہے وہ ہے، جو بھی سچ بات ہے وہ رکھ دیں، یا نارمل کہہ دیجئے کہ میں ہم سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کوئی نہیں خالی خالی کیوں آپ سے الجھے گا۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، فیضان بھوک جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنتوں کا راستہ ہے